اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی قسم کھا کر فرمایا، جس گھر میں میرے اس نام کا وظیفہ ہوگا اس گھر سے قیامت تک دولت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ وظیفہ آپ کو بادشاہ بنا دے گا۔ قیامت تک آپ کے گھر میں دولت ختم نہیں ہوگی۔ اگر اللہ آپ پر آزمائش ڈال دے اور دنیا آپ کو رسوا کرنے پہ لگ جائے، دولت کی آپ کے اوپر بندش ہو، دولت کی حوالے سے آپ پریشان ہوں، آپ کے گھر کے اندر مایوسی ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، ناچاکی ہو، کوئی بھی قسم کی کسی بھی قسم کی آپ کے گھر کے اندر دولت کے حوالے سے پریشانی ہو، آپ گھر کے اندر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ ہر ایک قسم کی پریشانیاں، غم، رنج و عالم سب دور ہو جائیں گے۔ ایک شخص کا کہنا ہے، اس کا یہ بیان ہے کہ میں اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے ہر طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا تھا، میرے پاس اتنی دولت نہیں تھی، لیکن میں نے شام کو یہ وظیفہ کیا اور اگلے ہی دن یعنی کہ جو بھی دن آتا گیا اللہ پاک میری مدد عطا فرماتا گیا اور آج میں کروڑوں کا مالک ہوں۔ تو پیارے ناظرین، آپ جب یہ وظیفہ کریں گے تو آنے والا دن آپ کا کل سے بہتر ہوگا۔ آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ میرا کل والا دن کیسا تھا اور آنے والا جو دن ہے وہ میرا کیسا ہے۔ تو پیارے ناظرین، آپ اس وظیفے کو گھروں کے اندر پڑھنا شروع کر دیجئے، چاہے کوئی بڑا ہے، چاہے کوئی عورت ہے، مرد ہے، چھوٹا بڑا ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس وظیفے کو شروع کر دیجئے۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے اور اللہ پاک نے اپنے ناموں کے اندر بہت برکت رکھی ہے۔ اور آج کا جو وظیفہ ہے وہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کا ہے۔ تو جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے اور قرآنی سورت سورہ اخلاص کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گھر کے اندر دولت ختم نہیں ہونے دے گا۔ اور اگر آپ قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں تو انشاءاللہ قرضے کی ادائیگی بھی جلد ہو جائے گی۔ تو آپ یہ کرنا ہے کہ آپ نے گھر کے اندر علیحدہ ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے پیارے دوستو، یہ درود پاک ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اور آخر کے اندر درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک اس عمل کو قبول فرماتا ہے، اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ اللہ پاک کا یہ نام یا باسطو یا باسطو یا باسطو اس نام کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس لیے کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جو روزانہ استغفار کی کثرت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ اس عمل کے آخر کے اندر استغفار کریں گے تو یقیناً اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ سے راضی ہو جائے گا اور فوری آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ اللہ پاک سے اپنی اس حاجت کے لیے دعا کریں، اس پریشانی کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی اس پریشانی کو، اس غم کو، اس رنج کو انشاءاللہ دور فرمائے گا اور جلد ہی آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ اور آپ کا وہ گھر کہ جو پہلے پریشانیوں کے اندر مبتلا تھا، تو آپ کا وہ گھر کہ جو طرح طرح کی بیماریوں کے اندر تھا، اب انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے اور اس وقت تک آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا جب تک وہ آپ کی بیماری، وہ حاجت، وہ پریشانی دور نہ ہو جائے۔ تو آپ کا وہ گھر کے جو پہلے پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا تھا، آپ جب یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا گھر خوشحال نظر آنے لگے گا۔ لیکن آپ نے اس وظیفے کو یقین دہانی اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ کے اندر اللہ پاک کا ایک نام ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو،
دیکھیے اللہ پاک نے ہمیں کیا کچھ نہیں عطا فرمایا۔ جب ہمیں اللہ پاک کو دینے کی باری آتی ہے تو ہم کتنی کنجوسی کرتے ہیں۔ تو کمنٹ کے اندر اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو ضرور ہوگا۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔